بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہن کا کہنا ہے کہ وہ درود پاک بہت محبت سے پڑھتی ہیں، انہیں درود شریف سے بہت محبت ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتی ہیں، کوئی مسئلہ دیکھتی ہیں اور اس کے لیے انہیں کوئی وظیفہ اچھا لگ جاتا ہے، اگر وہ سرچ کرتی ہیں انہیں کوئی اچھا وظیفہ مل جائے اور وہ کرنا بھی شروع کر دیں، تو پھر ان کا دل بس یہی کہتا ہے کہ درود پاک اس میں اعظم ہے، درود پاک میں ہی ہر خیر ہے، ہر کامیابی کی کنجی درود شریف ہے، تو وہ وظیفہ چھوڑ کے پھر سے درود شریف پڑھنے لگتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کسی بھی قسم کے وظیفے میں، کسی بھی قسم کی چیز میں میرا دل ہی نہیں لگتا، چاہے میں جتنی بھی برکات پڑھ لوں، کسی بھی آیت کی، کسی بھی وظیفے کی، کسی بھی چیز کی، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں درود شریف ہی پڑھتی رہوں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے مختلف حالات کے لیے درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، جو بھی مجھے مسئلہ آئے، پریشانی آئے، اس کے لیے میں درود پاک کثرت سے ورد کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، میرے مسائل حل کر دیتا ہے اور میری حاجات پوری کر دیتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز میرے دل میں ہوتی ہے وہ میں کسی سے کہتی بھی نہیں ہوں، ایون کہ میں اللہ سے بھی نہیں کہتی، بس میرے دل میں ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو جائے، اور میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ مطلب جو میری حاجات ہوتی ہے، جو مجھے ضرورت ہوتی ہے، جو میری دعا ہوتی ہے یا نیت ہوتی ہے، بس درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ حاجات خود بخود پوری ہو جاتی ہے بن مانگے۔ کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی اور بہت مکھیاں ہو رہی تھیں، بارشوں کے بعد کا سیزن تھا، قربانی کے بعد کا سیزن تھا، اور گندگی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ مکھیاں تھیں کہ کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مطلب آپ گھر میں مکھیاں ہیں تو ان کو نکال کر اپنا کام کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کچن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کھلی رکھی ہوئی تھیں، اور بار بار مکھیاں آ رہی تھیں، اور مجھے دیکھ کے بہت غصہ آ رہا تھا، اریٹیشن ہو رہی تھی کہ گندگی پھیل رہی ہے۔ مجھے روٹیاں بنانی تھیں اور اتنی زیادہ مکھیاں تھیں کہ روٹیاں بنانا مشکل تھا۔ کبھی مکھیاں آٹے پہ بیٹھ جاتی، کبھی چولہے کے پاس آ جاتی، کبھی مجھے تنگ کرنے لگتی۔ کہتی ہیں میں مکھیاں ہٹا ہٹا کے پریشان ہو گئی۔ پھر پتہ نہیں کیوں اچانک سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر نہ کبھی مکھی بیٹھی، نہ کبھی مچھر بیٹھا، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا یہ معجزہ تھا کہ نہ مکھی اور نہ ہی مچھر اور نہ ہی اس طرح کی کوئی شے ان کے جسم پر بیٹھتی کہ ان کا جسم پاکیزہ ہے۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے اس نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تو میں ان عالی وقار، ان عالی شان، ان عظمت والے، رحمت والے اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہی ہوں۔ جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس جگہ رحمت نازل ہوتی ہے، یہ آقا جان کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے درود پاک پڑھنے کی برکت سے کہ یہ انہی پر پڑھا جا رہا ہے جن کے جسم اطہر پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسا کرم اور فضل فرما دے کہ یہاں سے تمام مکھیاں چلی جائیں اور مجھے تنگ نہ کرے اور میں بآسانی اپنا کام کر لوں۔ کہتی ہیں کچھ دیر تک، کچھ منٹوں تک میں نے آنکھیں بند کر کے اسی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی اور درود شریف پڑھا تو جس جگہ میں کھڑی تھی، آٹا رکھا تھا روٹیاں بنانے کے لیے، چولہے کے پاس کہیں ایک بھی مکھی نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری مکھیاں چلی گئی ہیں یہاں سے، پورے کچن میں ایک بھی مکھی نہ تھی، اور میں نے بآسانی روٹیاں بھی بنائیں، کھانا بھی بنایا، کسی قسم کی مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی، اور میں اسی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھتی رہی، اور میں اپنا کام مکمل کر کے جب کمرے میں آئی تو کمرے میں بے تحاشا مکھیاں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑا احسان ہے، اچھی سوچ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھی نیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اگر ایسی جگہ جہاں مکھیاں ہیں، مچھر ہیں اور آپ پریشان ہیں، اسی نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ مکھیاں مچھر خود بخود چلے جائیں گے اور آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا، نہ آپ کا نقصان ہوگا۔ خالص نیت کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے جب یہ ان کا مشاہدہ سنا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی، ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں کہ جب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی کوئی مکھی مچھر نہیں بیٹھا اور یہ ان کا معجزہ ہے، تو ہم انہی کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو جب ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک کانٹیکٹ ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی پریشان کریں؟ اگر ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے ہمیں ان چیزوں سے حفاظت اور نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں بھی خالص نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ
درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک ہی ہمارے لیے اسم اعظم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درود پاک میں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔